ऑफिसर जाके भी अस्पताल का बड़ा प्लॉट है, उसमें मार्को होगी के साथ वाले प्लॉट में ये चारों जगह पे पार्किंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा सहमाओं की पेड पार्किंग है। इन 4 पार्किंग में कोई आपसे कोई पेमेंट ना करें, मेहरबानी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनिया, हुसैनिया, यजीदिया, यजीदिया, और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हज़रत फातिमा बिन्ते असद, मोहम्मद मुस्तफा, फातिमातुज़ ज़हरा, मौलाए कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़र, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मेहदी आखिर ज़मान पर बुलंद فاتحة بسم الله. مشهود يا مولانا حسين عليه السلام بلند الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على آلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عذابتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بجی خدا والعصر قسم عصر کی ان الانسان لفی خسر انسان خسارے میں نقصان جب انسان اس کا سرمایہ دولت مال
کوئی بھی قیمتی چیز تلف ہو جائے تو اسے عمومی معنی میں نقصان کہا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا راس المال ہو، بنیادی سرمایہ، جس کی بنیاد پر اس نے تجارت شروع کی، وہ اصل سرمایہ، وہ اصل پونجی، راس المال، اگر وہ نابود ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اسے خسارہ کہا جاتا ہے۔ اور پروردگار انسان کے لیے جو خسارہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو انسان کے پاس کیا پونجی ہے؟ اس کی عمر، یہ زندگی، یہ سانسیں، متاع حیات، یہ شمردہ سانسیں۔ انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے تو دل دھڑکنا شروع کرتا ہے، یہ جب اس کی حیات کا آغاز ہوتا ہے تو دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ محدود دھڑکنیں، یہ شمردہ گنی ہوئی دھڑکنیں، اور ایک تعداد پر پہنچنے کے بعد چاہے انسان صحت مند کیوں نہ ہو، یہ دھڑکن رک جائے گی، دل خاموش ہو جائے گا، انسان کی حیات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر ہزارہ سال مسلسل ایک مقام پر رک کر، جسے قبر کہا جاتا ہے، انسان اس دن کا، اس وقت کا، اس مقام کا انتظار کرے گا جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ اور پھر قیامت اس ایک کام کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ دنیا کے جو لمحات، جو پونجی دی گئی، جو سرمایہ دیا گیا، جو راس المال دیا گیا، اس کے عوض میں اس نے کیا کیا؟ یہاں دنیا کے یہ محدود لمحے ہزارہ صدیوں کے برابر ہو جائیں گے، نہ ختم ہونے والی سزا اور نہ ختم ہونے والی جزا۔ ان لمحات کی پاداش میں ایک ایک لمحہ قیمتی ترین ہے، انمول ترین ہے۔ بظاہر جو سوئی چل رہی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ گھڑی کی سوئی، در حالی کہ ہر ٹک جو بجتی ہے، یہ جو آواز بلند ہوتی ہے، یہ انسان کے اس متاع حیات پر، اس عمر کے اوپر کلہاڑی کا ایک وار ہے، اور مسلسل یہ وار ہوتے ہوتے ایک دن یہ عمر تمام ہو جاتی ہے، زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ اور چقدر سری ان قافلہ عمر می گزرت، یہ عمر کا کاروان، یہ عمر کا قافلہ اتنا جلدی گزرتا ہے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ کل تک بچہ تھا، پھر دفعتاً جوان ہوا، اور فوراً سے اسے خیال آتا ہے کہ میں ابھی کل تو بچہ تھا، آج پھر میں بوڑھا ہو گیا۔ ایک شعر ہے، نہیں معلوم استاد قمر جلالوی کا ہے یا ان سے منسوب ہے، میں نے ان کی کسی کتاب میں یا ان کے دیوان میں نہیں دیکھا، کہ کچھ اس طرح سے، ظاہر ہے طبیعت میری اس دفعہ ناساز ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ بات پھیل بھی جاتی ہے، باتیں رہ بھی جاتی ہیں، ایک بات شروع کرتا ہوں وہ بات بیچ میں رہ جاتی ہے، ایک اور بات شروع کرتا ہوں، بعد میں پھر احساس ہوتا ہے مجھے بہت شرمندگی کا، اور انشاءاللہ کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے میری اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن یہ شعر ظاہر اس طرح سے ہے کہ پیری سے خم نہیں ہے، پیری سے یعنی بڑھاپے سے، خم یہ کجی جو انسان کی بڑھاپے میں آ کے کمر جھک جاتی، کہا کہ پیری سے خم نہیں ہے میری کمر میں، اے کمر، کچھ اس طرح سے کہ یہ جو میری کمر میں خم ہے، کمر ان کا نام بھی ہے اور دوسرا بھی انہوں نے کمر استعمال کیا، کہ پیری سے خم نہیں ہے کمر میں میری کمر، پھر کیوں جھکا ہوں؟ کہا کہ میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ انسان سمجھتا ہے کہ طویل عمر ہے، لیکن نہ ایسے گزرتی ہے یہ لمحات مسلسل، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے یہ فوت ہو رہا ہے اس کا یہ لمحہ، اور خدا کرے کہ یہ فوت ہو اور اس کا لمحہ جو مر رہا ہے اور یہ مر کے پھر جی رہا ہے، ایسے نہ ہو کہ یہ قتل ہو اور انسان اپنے لمحات کا قتل کرے۔ خودکشی وہ نہیں ہوتی کہ جو انسان دفعتاً کرتا ہے، جب انسان اپنا وقت برباد کر رہا ہوتا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، یہ خودکشی۔ قبر میں انسان سے ایک ایک لمحے سے متعلق سوال کیا جائے گا، اسی لیے امیر المومنین کا ایک شعر ہے کہ فوت الوقت اشد من فوت الروح۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کا وقت جب ضائع ہو رہا ہوتا ہے یہ اس کی مر جانے سے زیادہ سخت ہے۔ فوت الوقت اشد من فوت الروح، کیوں؟
لأن فوت الوقت انقطاع عن الخالق وفوت الروح انقطاع عن المخلوق. کیوں وقت کا ضائع ہونا انسان کے مرنے سے زیادہ سخت ہے علی کی نگاہ میں؟ فرمایا اس لیے کہ جب انسان کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ اس کا رابطہ قطع ہوتا ہے، اور جب اس کی روح اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو پھر مخلوق کے ساتھ اس کا رابطہ قطع ہو جاتا ہے. مخلوق کے ساتھ رابطہ قطع ہو جانا یہ وہ نقصان نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا خدا کے ساتھ رابطہ قطع ہو جائے یہ نقصان ہے، یہ خسارہ ہے. اس لیے پروردگار فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر. ازل سے لے کے ابد تک ہر طبقہ بشر اور ہر قوم قبیلے نسل رکھنے والا انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا، اللہ کے بعد پھر 4 وصف بیان کیے پروردگار نے. ایک ایمان، دوسرے عمل صالح، تیسرے حق کی وصیت، چوتھے صبر کی وصیت. یہ 4 رکن منشور جہانی انسان کی سعادت کا یہ عالمی منشور ہے. یہ دستور العمل قیامت تک کے انسانوں کی سعادت اور نجات کا. اس لیے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ 1400 سالوں میں بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئیں، مختلف زاویوں سے، مختلف عناوین سے، مختلف جہتوں سے، مختلف پہلوؤں سے، ادب میں بلاغی اعتبار سے، روایی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے، کلامی اعتبار سے، ہر زاویے سے. اور پھر بہت ساری ایسی تفاسیر ہیں کہ ایک ایک آیت کی تفسیر 20 طرح سے 25 طرح سے کی، جیسے سید مصطفیٰ خمینی. البتہ ان کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی تھی اور آپ کو صدام نے شہید کر دیا. آقا خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے فرزند سید مصطفیٰ خمینی 6 جلدیں لکھی اور ہر آیت کی تفسیر 26 طرح سے کی. پہلے اسی آیت کو وہ فلسفے میں لے کے گئے، پھر اسی آیت کو ادب میں لے کے گئے، پھر اسی آیت کو روایات میں لے کے گئے، پھر اسی آیت کو قرآن کی دیگر آیات سے مقایسہ کیا، پھر اسی آیت کو بلاغت میں لے کے گئے، پھر اسی آیت میں علم اجتماع میں لے کے گئے. ہر آیت کی 26 طرح سے تفسیر کی، بہترین تفسیر ہے لیکن مکمل نہ ہو سکی. اور جناب آلوسی کی تفسیر روح المعانی، اور جناب ثعلبی کی تفسیر کشف البیان، اور علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در المنصور، اور اسی طرح سے جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف. یہ بڑی بڑی تفاسیر، تفسیر تبیان کو دیکھ لیجیے، اور دو نور الثقلین، تفسیر قمی. یہ جتنی اہل تسنن، اہل تشیع نے تفاسیر لکھی 1400 سالوں میں، قرآن حکیم کی اب تک کی جتنی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، ان میں سب سے بہترین تفسیر لکھی گئی آج تک، اس کا نام ہے تفسیر المیزان، جسے علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے لکھا. اور استاد شہید مرتضیٰ مطہری غیر معمولی شخصیت ہے. استاد شہید مرتضیٰ مطہری، مجھے یاد آ رہے بزرگوار نے ایک سوال بھی کیا تھا، تو مرحوم اقبال سے متعلق ظاہراً ان کی کسی کتاب کا حوالہ دے کر کے جناب مرحوم اقبال نے سے متعلق شہید مطہری نے یہ کہا کہ انہوں نے توحید اور معاد کے حوالے سے یہاں پر اشتباہ کیا. ہاں یہ حقیقت، جب اسلام کا نصاب تحریر کر رہے تھے استاد شہید مرتضیٰ مطہری، خود چونکہ اہل کتاب ہے، اہل علم ہے اور علمی شخصیت ہے، میں بھول گیا تھا انہوں نے بات کی اور بھی مجھے خیال آیا. تو استاد شہید مرتضیٰ مطہری، دیکھیے ہمارے پاس فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، لیکن فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کی کسی ایک موضوع جسے فقہ کہا جاتا ہے، احکام کہا جاتا ہے، حلال و حرام، یہ مسائل، ان میں جو مہارت حاصل کر لے اسے آپ فقیہ کہتے ہیں، اسے آپ مجتہد کہتے ہیں. جس طرح سے مثلا ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں ایک الگ ڈاکٹر ہوتا ہے، تو آپ اس کی طرف، اگر آپ کو آنکھ کا مسئلہ ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کریں گے، اگر کسی کے کان میں تکلیف ہے تو پھر وہ اس کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اگر دل کا مسئلہ ہے، اور عوارض ہے. اسی طرح سے فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ وہ نہیں ہوتا کہ جو سارے دین کا، سارے علوم کا وہ حامل ہو، سب کو جانتا ہو. نا، فقیہ وہ کہ جو علم فقہ میں مہارت رکھتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر فقیہ اسلام شناس بھی ہو، ہر اسلام شناس فقیہ ہوتا ہے، لیکن ہر فقیہ اسلام شناس ہو یہ ضروری نہیں ہے.
ہو سکتا ہے اس نے اسلام کی فقہ میں اتنا تباہر حاصل کیا ہو، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک یہ جو 56 کتابیں ہیں ان میں مہارت حاصل کی ہو، تو تقریباً 2.5 لاکھ احکام بیان ہوئے ہیں۔ ایک مشکل مرحلہ ہے ان کو سمجھنا۔ استنباط جو کہا جاتا ہے کہ فقیہ قرآن و حدیث سے استنباط کرتا ہے، استنباط کا مطلب جو علماء نے بیان کیا، جس طرح ایک بڑے بھوسے کے ڈھیر میں اگر ایک سوئی کھو جائے تو پھر کیسے اس کو تلاش کریں گے؟ آپ ایسے اٹھا کے نہیں رکھیں گے، ایک ایک تنکا اٹھائیں گے، کہیں اس کے نیچے وہ سوئی نہ پڑے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، فقیہ بننا مشکل ہے، مجتہد بننا مشکل ہے۔ 8 علوم میں مہارت ہو تب انسان فقیہ بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کروں کہ ہر فقیہ اسلام شناس نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر اسلام شناس فقیہ ہوتا ہے۔ ہر مجتہد اسلام شناس نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر اسلام شناس مجتہد ہوتا ہے۔ تو مجتہدین بہت ہیں، وہ دین کے اس شعبے میں، فقہ میں، فقہ کل دین نہیں ہے، فقہ دین کا ایک جزو ہے۔ حلال و حرام یہ دین کا ایک جزو ہے۔ جس طرح سے خمینی بت چکن فرماتے کہ حلال اور حرام یہ فقہ، یہ احکام، یہ دین کے سرحدی علاقے کا نام ہے، یہ دین کی آخری باؤنڈری ہے۔ اگر کوئی حلال و حرام پہ عمل نہیں کرتا ہے اور ان احکام پہ عمل نہیں کرتا، وہ سرے سے مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اصل دین، روح دین، وہ احکام سے گزر کر، فقہ سے گزر کر، وہ اسلام کے عالی ترین، بالا ترین معارف ہیں، وہ علوم ہیں کہ جنہیں قرآن اور معصومین علیہ السلام نے بیان کیا۔ اسلام شناس اسے کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کو ایک نظام اور ایک مکتب کے طور پر سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے، جو اسلام کو ایک نظام کے طور پر نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مثلا اگر آج آپ پاکستان میں آپ کا جو وزیر اعظم ہے یا آپ کا فیلڈ مارشل ہے، وہ یہ کہہ دے کہ میں دستبردار ہوتا ہوں، میں تائب ہوتا ہوں، یہ حکومت میرا حق نہیں ہے، یہاں پر علماء کو حکومت کرنی چاہیے اور وہ دین نافذ کریں۔ سوال اگر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا علماء کو بلایا جائے اور سب کو کہا جائے کہ آپ مل کے حکومت کریں، آج سے یہ حکومت آپ کی، تو سوال کیا وہ حکومت کر پائیں گے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، یہ مشکل مرحلہ ہے۔ اسلام کو بطور نظام نافذ کرنے کے لیے پہلے اس کو نظام کے طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ جزوی شناخت یہ ہمارے یہاں بہت ایک المیہ ہے، بہت مرحلہ ہے۔ اگر ایک انسان ایک علم میں مہارت حاصل کر لے، جیسے حدیث میں مہارت کر لے، حدیث بھی بہت وسیع دنیا ہے، پھر حدیث کا ایک خاص شعبہ، مثلا مناظرانہ آیات کو احادیث کو یاد کر لیتا ہے، ان کے حوالے یاد کر لیتا ہے، پھر اسی بارے میں مناظرے کرنا شروع کر دے، بات کرنا شروع کر دے جو اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ اگر ایک سنی ہے یا شیعہ ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، تو اس طرح عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ چند سو یا چند ہزار احادیث کو پڑھا ہے، ان میں سے اہم ترین کو حفظ کر لیا۔ اب وہ گفتگو کرے گا، مناظرہ کرے گا، اور سننے والا وہ سمجھے گا یہ تو بہت بڑا عالم ہے، یہ پھر سب سے بڑا عالم ہے۔ نہ، اس نے دین کے ایک شعبے کے ایک حصے کا مطالعہ کیا ہے، اس کو سیکھا ہے، کچھ حفظ کر لیا ہے۔ نہ، یہ سمجھنا ہے اسلام شناس کسے کہا جاتا ہے۔ جو بات بزرگوار کا سوال تھا تو وہ 2-3 دن پہلے انہوں نے کیا اور مجھ تک پہنچا، لیکن پھر میرے حافظے سے نکل گیا، اور ابھی مجھے جب میں بات کر رہا تھا شہید مطہری کی اور علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی، تو مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ تو کون ہے اسلام شناس جو اسلام کو ایک مکتب کے طور پر سمجھے، ایک نظام کے طور پر سمجھے، روح اسلام کو اس کی تمام تر جزیات کے ساتھ سمجھے کہ اگر اسے اسلام نافذ کرنا پڑے تو وہ نافذ کر سکے۔ جیسے خود خمینی بت چکن ہے، جیسے شہید باقر صدر ہیں، جیسے امام موسیٰ صدر ہیں، جیسے شہید ڈاکٹر مفتح ہیں، جیسے خود استاد شہید مرتضیٰ مطہری ہیں، جیسے علامہ سید محمد حسین طباطبائی ہیں۔ یہ وہ بالا ترین شخصیات ہیں، یہ سب کے سب فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں۔ اس سے بالا تر یہ اسلام شناس ہیں۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی، میں شرمندہ ہوں، یہ جو آپ نے جملہ میرے لیے پیغام بھیجا کہ خود جو مرحوم اقبال سے متعلق جو میں نے جملے کہے ان کے قرآن سے متعلق، اور میں نے کہا کہ وہ قرآن حکیم کے بر صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے مفسر ہیں، تو بہرحال میں اپنی بات پر باقی ہوں، لیکن میں نے نسبی اعتبار سے کہا اس خطے میں، اس سرزمین میں جتنے لوگ قرآن کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، ان میں سے جو شخص قرآن مجید کی جس کو سمجھا ہے، ترجمانی کی ہے، یہ مرحوم اقبال ہے۔ اور کہاں سے سمجھا ہے مرحوم اقبال نے؟ خود بیان کیا ہے۔ یہ قرآن مجید سے متعلق جو ان کے کلمات ہیں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے میں ساری بات نہیں کہہ پاتا، وہ پھر باتیں رہ جاتی ہیں۔ یہ جو مرحوم اقبال نے قرآن سمجھا ہے، خود منع کیا ہے کہ جہاں پہلے کہا کہ گر تو میخواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو نیست ممکن جز بقرآن زیستن، تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن مجید کے دامن میں پناہ نہیں لے لیتے ہو، جب تک کہ تم قرآن مجید کی شاگردی اختیار نہیں کر لیتے ہو۔ تو پھر قرآن نصاب انسانیت بھی ہے، نصاب اسلام بھی ہے۔ قرآن کے سامنے زانو ہے ادب،
زانو ہے تتلمستے کیے بغیر نہ انسان بن سکتا ہے، نہ انسان مسلمان بن سکتا ہے۔ یہ جو بات کی اس میں کوئی مبالغہ نہیں، جو مرحوم اقبال نے کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا سیکھنا ناگزیر ہے انسان بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، کس سے سیکھیں؟ بتائیں، آپ قرآن حکیم کے بڑے ہونہار شاگرد ہیں۔ جب اقبال سے پوچھا گیا تو اقبال نے ایک خاص طبقے کی نسبت منع کیا کہ خبردار قرآن سیکھنے کے لیے کبھی بھی اس کے پاس نہ جانا۔ کس کے پاس؟ کبھی ملا کے پاس نہ جانا۔ کیوں ملا کے پاس نہ جانا؟ کہا اس لیے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ خود نہیں بدلتے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنی فکر کو، اپنی گفتار کو، اپنی رفتار کو، اپنے عمل کو، اپنے اسلوب کو، اپنی زندگی کے تقاضوں کو نہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کے لفظوں کو نہیں بدلتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو نہیں بدلتے ہیں، قرآن کے مفہوم کو بدلتے ہیں، اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، آیتیں ملا کر اپنی مطلب کا نتیجہ لے لیتے ہیں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اس لیے کہ یہ چاہتا ملا چاہتے کہ لوگوں کو اس طرح سے غلام بنا لے، ذہنی طور پر، فکری طور پر ایسے جمود کا شکار کر دے، اس طرح سے ان کو کر دے، ان کی فکر پر پہرا بٹھا دے۔ یہ ملا کی فکر ہے، خبردار مجلس میں نہ جانا نکاح ٹوٹ جائے گا، جلوس میں جانا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید کی منطق نہیں ہے، قرآن مجید کو کوئی خوف نہیں ہے، قرآن مجید کو اپنی منطق پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ قرآن فرماتے فبشر عبادی الذین یستمعون القول، اے میرے مصطفیٰ جاؤ بشارت دو میرے اس بندوں کو جو ہر ایک کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں، سماع نہیں کرتے۔ سماع، گانے کا سماع حرام نہیں ہے، استماع حرام ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ سے جا رہے ہیں، گانا چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، البتہ ہر موسیقی حرام نہیں ہے، اناشید ہے، قومی ترانے ہیں، ملی نغمے ہیں، جن سے اچھے احساسات انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں، دین نے انہیں حرام قرار نہیں دیا۔ وہ جو انسان کے ذہن میں اس کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، بیہودگی کی طرف مائل کرتے ہیں، لغویات کی طرف مائل کرتے ہیں، اس کو شریعت نے بالصریح حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ گانا جو اس اعتبار سے ہے کہ انسان کو گمراہی اور اس زاویے سے لے کے جائے، اگر یہ چل رہا ہے، انسان کسی ایسے مقام پر ہے، کسی ایسی محفل میں ہے، ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ چل رہے ہیں، تو اگر کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے اور وہ بیٹھا ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن جیسی کان دھرے، غور کرنا شروع کر دے، اس میں توجہ کرنا شروع کر دے، اسے عربی میں کہتے ہیں استماع، یہ حرام ہے۔ یہ جو پروردگار فرما رہے ختمی مرتبت کو فبشر عبادی الذین، میرے مصطفیٰ میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے، یستمعون القول۔ ابھی میں نے والعصر کے مطلب میں معنی میں آپ کو بیان کیا، جب الف لام آ جائے اسے الف لام استغراق کہتے ہیں۔ القول یعنی ہر ایک کی بات کو سنیں، پہرا نہ بٹھایا جائے، نہ فلاں کی مجلس میں نہ جانا، فلاں کی تقریر نہ سننا، فلاں کا خطاب نہ سننا، فلاں کے جلوس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، پریشانی بن جائے گی، نہ۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، لیکن سن کے سن نہ ہو جانا، رک نہ جانا، بلکہ فیتبعون احسنا، جو ان میں سب سے بہتر ہو اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ یہ قرآن مجید ہے جو اپنے فالورز کو، اپنے پیروکاروں کو یہ اس طرح سے ان کو حریت فکر سکھاتا ہے کہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی فکروں پر پہرا نہیں ہے۔ اسلام زنجیروں کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے، ویڈیوز دیکھی ہیں بہت سارے مدارس میں، آپ دیکھیں دینی طلباء کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں پاؤں میں زنجیر ڈال کے انہیں قرآن حفظ، وہ قرآن جو زنجیریں کھولنے کے لیے آیا تھا بشر کی، جب زنجیروں میں جگڑ کر یہ مرحوم اقبال نے نوحہ پڑھا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اقبال قرآن حکیم کے ترجمان ہیں، اور کہا کہ خبردار ملا کے پاس نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کے لفظوں کو نہیں بدلتے، آیتوں کو نہیں بدلتے، اس کے مفاہیم کو بدلتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کا مطلب حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے۔ یہ کیوں ملا، کیا قرآن کے بارے میں اس کی دید کیا ہے عملی طور پر؟ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ کیوں ناقص ہے؟ اس لیے کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ یہ قرآن انسان کو درس حریت سکھاتا ہے، یہ انسان کو غلامیوں سے، سماج سے، سوسائٹی سے، ملنا سے، ادھر ادھر کی جتنی بھی تعلیمات جو معتقدات ہیں ان سب سے آزاد کر کے رہائی دے کر اس کو مرد حر بناتا ہے، اسے حریت کا درس دیتا ہے۔ ہاں اس لیے ملا کے پاس کبھی نہ جانا۔ اقبال آپ بتائیں کہ جب ملا کے پاس نہ جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، تو بتائیں کس سے سیکھیں، کس کے پاس جائیں؟
قرآن کا سیکھنا بھی ناگزیر ہے، ملا کے پاس جانے سے آپ نے منع کر دیا۔ اقبال آپ بھی تو قرآن کے بڑے لائق شاگرد ہیں، آپ بتائیں آپ نے قرآن کس سے سیکھا تاکہ ہم بھی اسی کے پاس چلے جائیں؟ تو اقبال کہیں گے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہ افروختیم، میں نے قرآن مجید کی معرفت حسین ابن علی سے سیکھی ہے۔ یہ اقبال ہے، یہ اقبال کا طرہ امتیاز ہے۔ لیکن اقبال بہرحال اگرچہ کہ انہیں اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو سمجھا ہے اور بہت مطالعہ، اور جب ہم ان کی اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں یا ان کی جو نثری تحریریں ہیں، جو ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ہم تدریج کو دیکھتے ہیں، اضراب کو دیکھتے ہیں، اوائل میں جو باتیں کہی ہیں وہ اور ہیں، جو وسط میں پہنچ کے پھر تسلسل سے رشد اور تعالی کے مدارج طے کر کے، اور بالآخر اقبال مرحوم نے جو زندگی کے آخری سالوں میں بات کی، آخری سالوں میں جو کچھ لکھا ہے، وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بہت کلام ناب ہے، جس سے متعلق رہبر شہید نے ان سے متعلق کہا کہ اقبال مرشد من است۔ ایک سیمینار میں جب اپنی تقریر کے دوران یہ جملہ کہا کہ اقبال مرشد من است، تو بعد میں یہ تقریر پخش ہوئی، تب وہ صدر تھے ایران میں، بعد میں جب رہبر بنے، پھر ان کی رہبریت کے زمانے میں صدا و سیما نے، ایرانی ٹیلی ویژن نے ان سے رجوع کیا کہ ہم نشر مقرر کے طور پر آپ کی تقریر کو دوبارہ نشر کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ جملہ جو آپ نے اپنے خطاب میں اقبال سے متعلق کہا تھا کہ اقبال مرشد من است، میں اقبال کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں، وہ جملہ بیچ میں سے حذف کر دیں، کاٹ دیں، ختم کر دیں یا اسے رہنے دیں، تو اقبال کیا کہا رہبر شہید نے کہ میں ابھی بھی اسی نظریے پر قائم ہوں کہ میں اقبال کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں۔ ایرانی اقبال کو خمینی ناکام کہتے ہیں، اقبال ایک وجود ناشناختہ ہے، اقبال اس سرزمین کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ جو میں نے کہا، میں نے زندگی میں کوشش کی کبھی میری زبان سے کوئی مبالغہ نہ ہو، نہ کسی کی تقصیر کروں کم کر کے، نہ کسی کو بڑھا کے، کوشش کرتا ہوں کہ جو جس کا حق بنتا ہے اسی سطح پہ۔ لیکن جو بات آپ نے کہی ہے وہ اقبال مرحوم کی جو ابتدائی تحریریں ان سے متعلق، جب وہ پلٹ کے آئے، لندن سے پلٹ کے آئے، برطانیہ سے پلٹ کے آئے، سیکھ کر آئے، اور پھر جو ان کی پی ایچ ڈی کے تھیسس تھے اور جو ان کی ابتدائی کتاب احیاء تفکر دینی، اس میں جو اقبال نے بات کی ہے، مرحوم جو ان کے بعد زیادہ جو چیزیں شہید مرتضیٰ مطہری نے جو 6 کتابیں، ایسا انسان جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے، تو اسلام کے نصاب کے طور پر شہید مرتضیٰ مطہری نے 6 کتابیں لکھی ہیں۔ مزید لکھ رہے تھے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان 6 کتابوں کا جو مجموع ہے، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، یہ مقدمہ بر جہانبینی اسلامی، اور اس کی پہلی کتاب خود علم و ایمان ہے۔ اگر کوئی سورہ والعصر کی تفسیر کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کا پہلا حصہ پڑھے، واقعاً شہید مرتضیٰ مطہری نے موتی پرو دی ہے۔ یہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب علم و ایمان میں، جو ان 6 کتابوں کے پہلا حصہ ہے مقدمہ بر جانبین اسلامی میں، اس میں مرحوم اقبال کے لیے جملے کہے کہ مرحوم اقبال اپنی کتاب احیاء تفکر دینی میں ختم نبوت ثابت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے جو مقدمے قائم کیے ہیں، جو ترتیب بنائی، جن باتوں کو لے کے آئے، تو ان سے ختم نبوت ثابت نہیں ہوئی بلکہ ختم دیانت ثابت ہو گئی ہے۔ جو بات آپ نے کہی میں اس کی تائید کرتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ اور شہید مرتضیٰ مطہری نے ان سے متعلق یہ کہا کہ ختم نبوت ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اقبال اپنی کتاب میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اب نبی کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اقبال نے جو کچھ لکھا ہے، جو ترتیب سے چیزیں بیان کی ہیں، ان کا نتیجہ یہ نکل آیا کہ اب کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ختم نبوت ثابت کرنا چاہ رہے تھے، ختم دیانت ثابت ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ تو استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ اقبال سے یہ غلطی کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہاں پر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال اسلام کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اقبال کے اسلام کے بارے میں بہت معلومات ہیں، بہت مطالعہ ہے، اس کے باوجود ان کی جو تعلیمات ہیں وہ سسٹمیٹیکلی انہوں نے اسلام کو بطور منسجم مطالعہ نہیں کیا۔ ان کے پراگندہ مطالعے، مختلف چیزوں کو انہوں نے پڑھا، مطالعہ بہت وسیع ہے، لیکن سسٹمیٹیکلی چونکہ اسلام کو نہیں پڑھا ہے، اس لیے چونکہ دین اسلام ان کی پہلی تعلیم نہیں ہے، دین اسلام ان کی دوسری تعلیم ہے، اس لیے ان سے یہ اشتباہ ہو گیا، ان سے یہ غلطی ہوگی، یہ بات سمجھنی ہے۔ خود ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد میر سپاہ جو فلسفے اور عرفان کے استاد سے میں نے پوچھا، استاد بتائیے کہ علامہ اقبال میں، استاد شہید مرتضیٰ مطہری میں اور ڈاکٹر علی شریعتی میں کیا فرق ہے؟ یہ دو بڑی شخصیتیں ہیں، خود ڈاکٹر علی شریعتی کا بڑا مقام ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی میں اور مرحوم اور شہید مرتضیٰ مطہری، ان دو میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ دوتھائی تقریب کار ہیں، دونوں تقریب کار ہیں۔ میں سن کے پریشان ہو گیا کہ استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ شہید مرتضیٰ مطہری بھی تقریب کار ہیں اور ڈاکٹر علی شریعتی بھی تقریب کار ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ نے ان دونوں کو اتنا علم دیا ہے، اتنی صلاحیت دی ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو لمحوں میں، تھوڑے مرحلے میں، یہ انسان جو سوسائٹی سے، سماج سے، ادھر ادھر سے، ملہ سے، گھر سے
جو اپنے عقیدے بناتا رہتا ہے، سوچ بناتا رہتا ہے، فکر بناتا رہتا ہے، اپنی جہان بینی آئیڈیالوجی کو مرتب کرتا ہے، اور پھر یہ سارا اس کے معتقدات اور نظریات کا پرفسوں محل تیار ہو جاتا ہے، تو یہ آتے ہیں اور بہت تھوڑے وقت میں اس کے معتقدات اور اس کے اعتقادات اور اس کے نظریات اور اس کے افکار کا وہ جو پرفسوں محل ہے، لمحوں میں اس کو ملیا میٹ کر کے چلے جاتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں۔ اسے فارسی میں تخریب کہتے ہیں۔ تخریب کرنا یعنی کسی بنے ہوئے مکان کو خراب کر دینا، گرا دینا، اس کو ڈھا دینا۔ تو کہ یہ دونوں آتے اور آ کر ایسا شخص کہ جس نے اس طرح سے سوسائٹی سے اور سماج سے عقائد نظریات بنائے، قائم کیے، اور جب وہ ان کی کتابیں پڑھتا ہے یا ان سے متعلق ان کی گفتگو سنتا ہے تو سارے کے سارے جتنی بھی سوسائٹی اور سماج کے بنا ہوئے نظریات، اعتقادات، افکار، عقائد سب کے سب ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد وہ فرماتے ہیں استاد میر سپاہ، یہاں پہنچنے کے بعد پھر استاد شریعتی کا، مرحوم شریعتی کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان کو اگلا کام ان کے بس کا نہیں ہے۔ وہ کون سا کام ہے کہ اب جو ملبہ انہوں نے گرایا ہے، یہ جو تقریب کی ہے، اب اسی ملبے کو ہٹا کر نئے سرے سے ایک خالص بہترین عمارت کھڑی کریں۔ کہ یہ وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن شہید مرتضیٰ مطہری وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ سارا ملبہ ہٹانے کے بعد یہاں پر ایک نئی عمارت استوار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر علی شریعتی علم الاجتماع، سوشیالوجی میں مہارت رکھتے تھے، اور ان میں یہ بڑا ملکہ تھا، اور اسی دید سے انہوں نے تاریخ کا بھی مطالعہ کیا اور بہت بہترین کتابیں لکھی، لیکن ان کا کام متفرق تھا۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ ان کے والد جناب شریعتی مرحوم بزرگ، انہوں نے کئی ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا اور بہت دقت سے کئی سال مسلسل ساری راتوں میں جاگ کر وہ پڑھتے رہے، لیکن سسٹمیٹیکلی منسجم طور پر۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ کیونکہ مطالعہ نہیں کیا ہے، اس لیے پھر ان سے اگلا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے چونکہ اسلام کو ایک نظام کے طور پر سمجھا ہے، اسلام کو ایک مکتب کے طور پہ سمجھا ہے، تو وہ یہ اعتقادات کا پرفسوں محل ڈھانے کے بعد ایک نئی عمارت کھڑی کرنے میں اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے ان سے متعلق یہ کہا تھا، لیکن جو ان کی ابتدائی کتابیں جناب ڈاکٹر اقبال کی، ان سے متعلق یہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری واقعاً جن سے متعلق خمینی بت شکن نے کہا کہ اگر کوئی شخص سنجیدگی سے اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے، اس عصر میں اسلام کا حقیقی تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر شہید مرتضیٰ مطہری کی کتابوں کو پڑھے۔ اور یہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری وہ بیان کرتے کہ میں نے جس دن قلم اپنے ہاتھ میں لیا ہے کتاب لکھنے کے لیے، تو میں نے اپنے اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ پروردگار تم نے لکھنے کی توفیق دی ہے، مجھے بولنے کی توفیق دی ہے، تو میں کبھی تو تیری ذات کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کوئی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن، چبی چبائی بات تو کسی سے سن کے دوسرے کو سنا دوں، کسی کے پڑھ کے دوسرے کو نہ، جب بھی بات کروں گا نئی بات کروں گا۔ اور آپ دیکھیں 30-40 سال گزر گئے استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی شہادت کو، اور آج بھی ان کی کوئی کتاب اٹھائیں یوں لگتا ہے کہ ابھی لکھی گئی ہے، تازگی ہے، زندگی ان کی کتابوں میں۔ یہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری یہ تفسیر المیزان سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ تفسیر المیزان کو جب میں نے اول سے لے کے آخر تک پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے مطہری کو زندگی میں کوئی ایک ایسی علمی مشکل پیش نہیں آئی جس کا حل تفسیر المیزان میں موجود نہ ہو۔ تمہید تھوڑی مجھ سے لمبی ہو جاتی ہے، ظاہر بات پھیل جاتی ہے، اگر یہ بات پہنچی ہے تو سنیں۔ بات کی اہمیت کے مد نظر میں نے یہ پہلو، اور ضمناً میں نے ان کے عزیز کے جواب کو بھی بیان کر دیا، اگرچہ کہ شاید تفصیلی جواب پھر بھی تشنا رہ گیا، لیکن وہ نجی طور پہ میں عرض کر دوں گا۔ یہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری جو تفسیر المیزان سے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندگی میں کوئی ایسی علمی مشکل پیش نہیں آئی جس کا حل المیزان میں موجود نہ ہو، یہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی وہ شخصیت کے جو اتنے پاک اور اتنے نفیس، ایسی عجیب شخصیت ہے، ان کی کتاب میں کہیں پر آپ کو مبالغہ نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ جملہ تحریر کیا، کہا کہ اگر قرآن مجید کی پروردگار کوئی بھی دوسری آیت نازل نہ کرتا، کوئی بھی دوسرا سورہ نازل نہ کرتا، اور اللہ ختمی مرتبات پر صرف اور صرف یہ 4 آیتیں نازل کرتا، سورہ مبارکہ عصر کو نازل کرتا، تب بھی قیامت تک آنے والی انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورہ کافی تھا۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہا اگر کہ میرے پاس پورا قرآن نہ ہو اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں پورے قرآن مجید کی تفسیر صرف اور صرف سورہ مبارکہ والعصر کے ذیل میں کروں تو مجھ میں یہ سورہ میں اتنی وسعت اور جامعیت ہے کہ میں پورے قرآن مجید کی تفسیر سورہ عصر کے ذیل میں کر سکتا ہوں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔
پروردگار آپ کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آپ کی معرفت ہے، یہ آپ کی حسن سماعت ہے کہ ایسی خشک باتوں پر بھی آپ اس طرح سے تائید کرتے ہیں، نعرہ بلند کرتے ہیں، صلوات کی آواز بلند کرتے ہیں. یہ باتیں بچوں کے لیے ناگزیر ہیں. ایسے سنجیدہ افراد جو واقعی علم کو گہرائی میں چل کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کو ایک نظام اور مکتب اور سسٹم کے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری کتابوں کا مطالعہ ناگزیر ہے. اور پھر یہ جملہ جو میں نے عرض کیا، یہ سورہ مبارکہ عصر کی وسعت اور یہ سورہ عصر کے مضامین سے متعلق جو علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. کل میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ انسان خود تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم، ایک روح، اور پھر جب انسان شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے تو تعلقات برقرار ہوتے ہیں. پہلے مرحلے کے لیے جو پروردگار نے فرمایا ایمان بات کی، روح کے لیے ایمان کا قرار دیا ہے، اور انسان کے جسم کے لیے اعمال صالحات، اور پھر جتنے بھی انسانی رشتے اور جتنے بھی تعلقات فرض کیے جا سکتے ہیں ان سب کے لیے یہ آخری دو آیتیں، یہ آخری دو رکن ہیں، وصیت حق، وصیت صبر. اس سے اگر کھولا جائے اس کی وسعتوں کو، میں اگر اس عشرے میں ان دنوں میں اپنی جہالت کے ساتھ صرف اس سورہ کا ابتدائی تعارف کروانے میں کامیاب ہو جاؤں، ظاہر کہ ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، ممکن نہیں ہے. تو ہم خود اگر اس کی طرف بڑھیں اور قرآن کے سامنے زانو ہے ادب طے کریں، زانو ہے تتلمس طے کریں. اب سوال یہ کہ کسی نے مجھ سے پوچھا، ابھی میں مجھ سے سوال کیا گیا آتے ہوئے، یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سورہ مبارکہ عصر کے شروع میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی اور اس کے بعد پھر پروردگار نے 4 رکن بیان کیے، لیکن سورہ مبارکہ 3 میں پروردگار نے 4 قسمیں اٹھائیں اور 2 رکن بیان کیے، اور وہ 2 رکن وہی ہیں جو سورہ مبارکہ عصر کے ابتدائی 2 رکن ہیں. بہت خوبصورت سوال ہے، واقعاً بہترین سوال ہے کہ سورہ مبارکہ عصر میں اللہ ایک قسم اٹھانے کے بعد، البتہ میں ابھی عرض کروں گا کہ کتنی قسمیں اٹھائی گئی ہیں، لیکن سوال بہرحال بہت خوبصورت ہے کہ ایک قسم اٹھائی سورہ عصر میں پروردگار نے، اور اس کے بعد اللہ نے 4 چیزیں بیان کی، ایک ایمان، دوسرے عمل صالح، تیسرے وصیت حق، چوتھے وصیت صبر. لیکن سورہ مبارکہ 3 میں پروردگار نے 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر کیا فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بس یہ 2 رکن بیان کیے. تو وہاں 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے 2 رکن بیان کیے، یہاں ایک قسم اٹھانے کے بعد پروردگار نے 4 رکن بیان کیے. یہ فرق کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جو 2 رکن بیان کیے گئے سورہ مبارکہ 3 میں، ان کے اس کے شروع میں جو اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، ان قسموں کا بہت دقیق رابطہ ہے. اگر ان قسموں کا حقیقی مفہوم میں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکا تو اس عزیز جوان کے سوال کا میں جواب نہیں دے پاؤں گا. ان 4 قسموں کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، درک کرنا ہوگا، پھر فرق پتہ چلے گا کہ کیوں سورہ عصر میں اللہ ایک قسم کھا کے 4 باتیں کر رہے ہیں، سورہ 3 میں پروردگار 4 قسمیں کھا کے 2 باتیں کر رہے ہیں. سورہ مبارکہ 3 میں جو پہلی قسم اٹھائی فرمایا والتین، مجھے درخت انجیر کی قسم، پھر فرمایا والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم، فرمایا طور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، اور اس کے بعد فرمایا وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم. پہلی قسم جو پروردگار نے اٹھائی سورہ مبارکہ 3 میں کہ مجھے درخت انجیر کی قسم. سوال یہ کہ اس دنیا میں کتنے درخت ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں درخت ہیں، سب کو چھوڑ کر پروردگار درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو فلسفہ یہ جو وجہ مفسرین نے بیان کی، اس لیے کہ اس کائنات کے پہلے انسان ابو البشر آدم کو جس لمحے جنت میں اپنی برہنگی کا احساس ہوا، اپنی بے لباسی کا احساس ہوا، اور جناب ابو البشر جناب آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی، ضرورت حجاب محسوس کی. تو اب حجاب کے انتظام کے لیے دونوں چلتے ہوئے آگے بڑھے. انہوں نے اپنے اطراف میں اکناف میں جنت میں موجود درختوں پر نگاہ ڈالی اور سب کو چھوڑتے ہوئے چلتے ہوئے آگے بڑھے، اور چل کر انہوں نے درخت انجیر کے پتوں کو توڑا اور توڑ کر آپس میں جوڑا اور یہاں سے اپنے حجاب اور ستر کا اہتمام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے اور چوڑے تھے. ان پتوں کو توڑ کر اور آپس میں جوڑ کر آدم و حوا نے اپنے حجاب اور ستر کا اہتمام کیا. تو اب درخت انجیر کی قسم پروردگار کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ درخت تاریخ انسانی میں، تمدن بشری میں وہ درخت ہے کہ جس سے ثقافت انسانی کا آغاز ہوا، جس سے تمدن بشری کا آغاز ہوا. اس لیے پروردگار پہلے مرحلے میں قسم اٹھا رہے والتین، مجھے درخت انجیر کی قسم. اور اب میں اس کی باطنی وجوہات کی طرف بڑھوں گا تاکہ اس جوان کے سوال کا جواب مل جائے. والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم. تو درخت انجیر کے بعد
پروردگار درخت زیتون کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ تو یہ ہیں جناب ابو البشر آدم اور وہ ہیں آدم ثانی یعنی جناب نوح علیہ وعلی نبینا آلاف و تحید وسلام. جب کئی دن مسلسل جناب نوح کی کشتی پانیوں کے اوپر تیرتی رہی اور رفتہ رفتہ کشتی کے اندر موجود افراد کے اندر یاس، نومیدی، پریشانی، اضطراب شروع ہو گیا، ان میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں. اور انہی کشتی کے موجود ساتھیوں میں سے ایک نے سوال کیا، نبی خدا کیا ہم اسی طرح سے پانیوں پر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا ہم کبھی خشکی کا منہ دیکھیں گے اور زمین پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو جناب نوح نے کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا، انہیں مختلف اکناف میں اطراف میں روانہ کیا اور کچھ فاصلے زمانی طے ہونے کے ساتھ ان 4 میں سے ایک کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کے جب واپس آیا تو جناب نوح نے وہ پتا ہاتھ میں لیا، پھر مسکرائے اور کہا میری کشتی کے ساتھیوں میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں. اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے اس کا مطلب یہ کہ زیتون کا درخت چھوٹے قد کا ہوتا ہے، تو اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب پانی اتر رہے ہیں اور سطح زمین سے قریب ہو رہے ہیں. تو اللہ انجیر کے درخت کے بعد زیتون کے درخت کی قسم اٹھا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ درخت نوید حیات بشر بنا، انسانی زندگی کے لیے نوید بنا ہے، انسانی زندگی کے لیے خوشخبری بنا ہے. اور تیسرے مرحلے میں پروردگار نے فرمایا وہ طور سینین، مجھے طور سینا کی قسم. یہ کتنے پہاڑ ہیں دنیا میں، ہزاروں لاکھوں پہاڑوں کو چھوڑ کر پروردگار کیوں تو کوہ طور کی قسم اٹھا رہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ نے یکم ذیقعد سے 10 ذیقعد تک 10 دن کے لیے موسیٰ کلیم کو اپنے پاس بلایا اور پھر وحی الہی کا نزول ہوتا رہا، گفتگو ہوتی رہی اور پھر تورات کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ جیسی 10 دن مکمل ہوئے پروردگار نے مزید 10 دن کے لیے روکا جناب موسیٰ کلیم کو. 11 ذیقعد سے پھر 20 ذیقعد تک، اور اب 20 دن پورے ہوئے اور جناب موسیٰ جب جانے لگے تو پروردگار نے پھر روک لیا اور مزید جب حکم دیا 10 دن کے لیے یعنی 21 ذیقعد سے لے کر 30 ذیقعد تک. اور جب ذیقعد کا مہینہ مکمل ہو گیا تو پھر پروردگار نے دوبارہ چوتھی مرتبہ مزید 4 دن کے لیے مزید 10 دن کے لیے روک لیا جناب موسیٰ کلیم کو. اور یہ 40 دن پورے ہوئے اور ان 40 دنوں میں مسلسل وحی الہی کا نزول ہوتا رہا کوہ طور پر. حق تعالیٰ یہ قرآن حکیم نے بیان کیا، جناب موسیٰ کلیم کے ساتھ محو گفتگو رہے، ہم کلام رہے، وحی کا نزول رہا. تو مسلسل پہ ہم وحی الہی کے نزول کے بعد اب یہ سرزمین اتنی مقدس ہو گئی ہے، اتنی اس درجے پر پہنچ گئی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ جب بھی موسیٰ اس مقام پر آتے تو خدا فرماتا یا موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ تیسری قسم. اور چوتھی فرمائی پروردگار نے وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم. پروردگار مدینہ کی قسم اٹھا سکتا تھا، کوفہ کی، بصرہ کی، حجاز کی، طائف کی، مصر کی، فلسطین کی، لیکن پروردگار نے دنیا کے تمام شہروں کو چھوڑ کر کیوں اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی؟ تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق مولوی متقیان فرماتے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. یہاں پر پروردگار نے فرمایا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم. اور سورہ مبارکہ بلد میں پروردگار نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا. پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں زندگی گزارتے ہیں، اس مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں. تو پیغمبر تو مدینہ میں بھی رہے اور آپ کی قبر بھی مدینہ میں بنی ہے، تو پھر اللہ مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو صرف پیغمبر اسلام کی وجہ سے پروردگار شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہے، بلکہ 2 اور ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے. تو وہ کون سی 2 شخصیتیں؟ اگر پروردگار ان 2 ہستیوں کا نام لے لیتا قرآن میں سورہ بلد میں تو مسلمان قرآن کا وہی حال کرتے جو یہودیوں نے تورات کا کیا ہے، عیسائیوں نے انجیل کا کیا ہے. اس لیے نام بیان نہیں کیا لیکن ان دونوں کا رشتہ بیان کر دیا. کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا. کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں. صرف آپ نہ، او بوالدین وما ولد، ایک باپ اور اس کا بیٹا. اب یہ کون سا باپ ہے؟ یہ کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا ہے؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ جن کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم اٹھائی جائے، جو ختمی مرتبت کے ساتھ ایک ہی صف میں شامل ہو کر اس شہر کو لائے کی قسم بنا دیں.
لیکن یہ 4 قسمیں اٹھائیں، البتہ ان قسموں کا باہمی ربط نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے ایک درخت کی قسم 2 درختوں کی قسم اٹھائی ہے، پھر ایک پہاڑ کی قسم اٹھا لی، پھر ایک شہر کی قسم اٹھا لی. یہ بلاغت قرآنی کے خلاف ہے. تو اگر ہم ظاہر پر رکیں گے تو قیامت تک ان قسموں کے بیچ میں ربط معلوم نہیں ہو پائے گا. درحالی کہ اعجاز عددی قرآن کی بلاغت پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں. جناب طنطاوی نے، آیت اللہ ہادی معرفت نے، استاد جوان آراستہ نے کئی جلدوں پر مشتمل قرآن مجید کے اعداد، وقت نہیں کہ میں کچھ اشارے کر دیتا، اتنا دقیق اعجاز ہے قرآن مجید کے الفاظ میں، الفاظ کی تعداد سے متعلق، جس کے کچھ نمونے میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہتا ہوں. تو پھر ان 4 آیتوں میں بظاہر ہمیں ربط معلوم نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم ظاہر پر رکیں گے تو ربط معلوم نہیں کر پائیں گے. لیکن ناگزیر ہے کہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر شروع کریں تاکہ اس ربط کو محسوس کیا جا سکے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لہو ظاہر و باطن، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس قرآن کا باطن ہے. ظاہر انیق و باطن عمیق، اس کا ظاہر خوشنما ہے، اس کا باطن بہت گہرا ہے. تو اگر ظاہر پر رکیں گے تو ان 4 قسموں کے بیچ ہمیں ربط نظر نہیں آئے گا. لیکن اب باطن کی طرف جب سفر شروع کریں گے تو معصومین نے رہنمائی فرمائی ہے. بظاہر اللہ پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار پہلے مرحلے میں عہد آدم کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد نوح کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار کوہ طور کی قسم اٹھا رہے، بباطن پروردگار جناب عہد موسیٰ کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد مصطفیٰ کی قسم اٹھا رہے. اس لیے تمام تر نبیوں کو آدم سے لے کر خاتم تک ان کی زندگیوں کو خلاصہ قرار دیا اور پھر وہی بیان فرمایا جو سورہ عصر میں بیان کیا جا رہا ہے. سورہ عصر میں فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، اور دوسرے سورہ مبارکہ 3 میں پروردگار نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے انتہائی پستیوں میں ڈال دیا. ادھر بھی اللہ شروع ہوا، ادھر بھی اللہ شروع ہوا. ادھر کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن سورہ 3 میں پروردگار الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کر رک گیا. لیکن سورہ مبارکہ عصر میں کہا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوسرے تو رکن بیان کیے، تو کیا پھر اختلاف ہے؟ نہ، اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ سورہ 3 میں پہلے مرحلے کو بیان کیا جا رہا ہے. آدم سے لے کر ختمی مرتبت ان تمام تر انبیاء کے عہد کو بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے اب نبی جب موجود ہیں تو وہ خود وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں گے، وہ خود امر بالمعروف کریں گے، وہ خود نہی از منکر کریں گے. اور عوام کا اساسی فریضہ یہ ہے کہ الا الذین آمنوا اور عملوا الصالحات، یہ فریضہ ہے ان کا. دوسرے جو 2 رکن ہیں وہ خود انبیاء کر رہے ہیں. لیکن ختم نبوت کے بعد اب جب کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو داعی قرار دیا گیا اور ان کو یہ ذمہ داری تفویض کر دی گئی، ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. لیکن جو آپ نے کہا کہ یہ 4 قسمیں اٹھائی گئی، ادھر ایک قسم بظاہر ایک قسم ہے، لیکن بباطن 20 سے زیادہ قسمیں اٹھائیں پروردگار نے سورہ مبارکہ عصر میں، جو میں وقتاً فوقتاً بیان کر رہا ہوں. یعنی عصر کا مطلب کیا ہے؟ عصر کا مطلب ہے بارش، عصر کا مطلب ہے ابر کرم، عصر کا مطلب ہے مشکل کشا، عصر کا مطلب ہے وقت عصر. عصر کا مطلب ایک جو میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں، عصر کا مطلب وہ نماز عصر جس میں مولا متقیان نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. یہ نماز علی، خود مولا متقیان وہ جو عصر کی دوسری 2 رکعتیں ہیں یہ اعزاز علی ابن ابی طالب میں فرض کی گئیں، جو میں نے سال گزشتہ بیان کیا. اور یہاں پر نماز عصر وہ نماز عصر جس میں مولا متقیان ہے. اب آپ دیکھیے کہ علی دنیا میں آنے کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں پر جو 11 آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، جو کل میں پوری طرح سے بیان نہ کر سکا، سورہ مبارکہ مومنون کی کل 118 آیتیں، ان میں سے پہلی 11 آیتیں پیغمبر اکرام اسلام کے ہاتھوں پر آ کر ان 11 آیتوں میں جو کامیاب ہونے والے انسان ہیں، خسارہ کے بدلے میں فلاح، خسارہ کے مقابلے میں فلاح، اور فلاح کی 7 علامات، 7 رکن بیان کیے. ان میں سے پہلا رکن کیا بیان کیا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع. اور علی خود کون ہے؟ امام الخاشعین، وہ امام الخاشعین کہ ایک جانب حالت رکوع میں نماز. یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے جیسے کہ پہلے تو نہیں لیکن اب اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. کسی نے کہا کہ بھائی ایک طرف تو شیعہ کہتے ہیں کہ علی کی نماز ایسی تھی کہ وہ اگر ان کی حالت نماز میں تیر کھینچ لیا جائے انہیں خبر نہ ہو. تو جب علی کی نماز ایسی تھی کہ تیر کھینچ لیا جائے خبر نہ ہو تو یہ کیسے پتہ چلا کہ کوئی سائل آیا ہے، مانگنے والا آیا ہے؟ اس کا مطلب دونوں باتیں من گھڑت ہیں. پہلی بات بھی فرضی اور جعلی ہے، دوسری بات بھی فرضی اور جعلی ہے. پہلے بھی مولا متقیان کے مقابلے میں برابر میں یہ فضیلت گھڑی گئی ہے، ان کے لیے یہ فضیلت گھڑی گئی ہے کہ آپ نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. بھلا یہ کون سی جگہ ہے زکوٰۃ دینے کے لیے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی جائے؟ اور دوسری بات یہ
کہ کچھ سائل آیا تھا مانگنے والا اور دوسری علی کی نماز ایسی تھی کہ تیر کھینچ لیا جائے خبر نہ ہو. ہاں واقعاً علی کی زندگی کی ہر نماز ایسی تھی کہ اگر تیر کھینچ لیا جائے تو خبر نہ ہو. اس میں کوئی جائے تعجب نہیں ہے. یہ قرآن مجید کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, قصوں کی کتاب نہیں ہے. چند ایک واقعات بیان کیے اور ان چند ایک واقعات میں سے قرآن حکیم نے سب سے زیادہ جس واقعے کو بہترین قرار دیا احسن القصص, یہ سورہ مبارکہ یوسف کو قرار دیا ہے. احسن القصص کا قرآن مجید کا سب سے بڑا قصہ. لیکن قرآن قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں سناتا ہے, جگانے کے لیے سناتا ہے. بچپنے میں اب تو موبائل سیل ان چیزوں نے جگہ لے لی ہے, لیکن بچپنے میں ہمیں سنانے کے لیے دادی اماں نانی اماں ہر رات کہانی سناتی تھی. لیکن وہ قرآن مجید ہمیں جگانے کے لیے کہانی سناتا ہے. یہ جو سورہ مبارکہ یوسف جسے احسن القصص کہا ہے, اسی میں پروردگار نے جو واقعہ بیان کیا ہے. یہ ایک مرحلہ جب زلیخا عزیز مصر کی زوجہ, جب چاروں طرف سے اس پر تانا زنی شروع ہو گئی, ہر خاتون ہر عزیز مصر کے جو یہ زوجہ ہے زلیخا, جتنی بھی عمراء کی بیویاں تھیں سب کے سب اعتراض کر رہی تھیں, اے زلیخا تجھے کیا ہوا ہے, تم نے اپنی عزت کا خیال نہیں کیا, اپنے مقام کا, اپنی شخصیت کا, تو خاتون اول ہے, اس کے باوجود ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی. جب چاروں طرف سے مسلسل تانا زنی شروع ہوئی اور اس کے لیے جینا دوبر ہو گیا, مشکل ہو گیا. بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور پھر اس نے ایک ارادہ کیا اور تمام اکابرین مصر کی بیویوں کو پیغام بھیجا کہ سب کے سب میرے ہاں آئیں, آ کر میرے ہاں کھانا کھائیں. سب کو کھانے کی دعوت دی. کہا کہ جب تم آؤ گی میرے ہاں میزبانی کے لیے آؤ گی, مہمانی پہ آؤ گی, تو میں وہاں سب کے سوال کا جواب دوں گی. سب خوشی خوشی چل پڑی کہ ہم سب کو اس کو زلیخا کو رسوا کرنے کا موقع ملے گا, سب اس کا تماشا دیکھیں گی. اور جیسے یہ ساری کی ساری جمع ہوئی اور اب انتظار میں کہ زلیخا کیا جواب دے گی اور اپنی پشیمانی کس طرح سے ظاہر کرے گی, تو زلیخا نے کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک خواہش ہے کہ میرے گھر میں آئی ہو, پہلے مل کر تھوڑا سا کھا لو اور جب تم یہ پھل کھا لو گی اس کے بعد میں تمہیں جواب دوں گی. اب سب کے سامنے ظرف رکھ دیا, سب کے سامنے پھل رکھ دیا, سب کے سامنے چھری رکھ دی ہے اور پھر ایک جانب ان خواتین کو بٹھایا, ان کے سامنے پلیٹیں رکھ کر, چھری رکھ کر, پھل رکھ کر. دوسری جانب جناب یوسف جو پہلے ہی بہت حسین تھے, ان کے لیے نیا لباس آراستہ کیا, تیار کیا, بنوایا اور ان کو کہا کہ آپ یہ لباس پہن کر یہاں پردے کے پیچھے رک کے میرا انتظار کیجیے گا. جیسے ہی میں آپ کو اشارہ کروں آپ نے چلتے ہوئے میری طرف آنا ہے, اور ابھی جب تک نہ کہوں آپ نے نہیں آنا ہے. تو اب یوسف منتظر ہیں کہ زلیخا کب کہے گی اور وہ چلتے ہوئے آئیں گے. اور دوسری جانب اب خواتین مضطرب ہیں, بے چین ہیں, جلدی سے چاہتی ہیں کہ وہ پھل کاٹنے کا کہا جائے تاکہ سنے کہ کیا صفائی دے گی اپنے متعلق. یہاں تک کہ حالت انتظار میں ایک ہاتھ میں سیب پکڑا ہوا ہے, دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے اور منتظر ہیں کہ زلیخا اشارہ کرے ہم پھل کاٹیں اور پھر وہ سنیں جو وہ بتانا چاہتی ہے. تو ایک مرتبہ زلیخا نے اشارہ کیا کہ اب پھل شروع کرو, کاٹنا شروع کرو, کھانا شروع کرو. ادھر انہوں نے پھل کاٹنا شروع کیا اور ادھر سے جناب زلیخا نے یوسف علیہ والا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ کیا اور جناب یوسف جیسے ہی پردے کے پیچھے سے چلتے ہوئے ان خواتین کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے آئے تو جہاں جہاں سے یوسف گزر رہے تھے قرآن مجید نے یہ تحریر کیا فقطعنا ایدیہن, جتنی تھی سب کی سب نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. تو اگر حسن مجازی سامنے آ جائے اور انسان پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے اس میں تعجب نہیں ہوتا, تو وہ علی جو حسن حقیقی کو اپنی نگاہوں کے سامنے مشاہدہ کرتے تھے. اگر حالت نماز میں تیر کھینچ لیا جائے علی کو خبر نہ ہو تو اس میں جائے تعجب کیا ہے. جب کسی نے علی سے پوچھا کہ کیا آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں, ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں, تو کیا خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا علی ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جسے دیکھا نہ ہو. اور پھر اپنے متعلق اپنے تعارف میں فرمایا وہ جناب ابراہیم خلیل ہیں, شیخ الانبیاء, پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑا درجہ تمام نبیوں میں ابراہیم خلیل کا ہے, جو پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموت, پروردگار بتا دکھا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اور تو پروردگار نے فرمایا کہ اولم تؤمن, ایمان نہیں ہے؟ قال بلا, ایمان تو ہے. کہا پھر کیوں چاہ رہے ہو؟ کہا بل یطمئن قلبی, تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. وہ سارا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا اور پھر پرندے ان کو ذبح کیا گیا, ان کا قیمہ بنا کر مخلوق کر کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیلا دیا گیا اور چاروں کی چونچیں اٹھا کر ایک ایک کو بلایا. ابراہیم نے خدا کے حکم پر وہ سارے سمٹ کر اس کے اجزاء اکٹھے ہو کر وہ زندہ ہوا. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. یہ ابراہیم خلیل ہیں, یہ ابراہیم خلیل کی توحید ہے. اور وہ علی ابن ابی طالب ہے جو اپنے تعارف میں فرماتے ہیں کہ لو کوشف الغطاء مزددت یقینا, اگر خالق اور مخلوق کے درمیان سارے پردوں کو ہٹا دیا جائے, سارے حجابات کو ہٹا دیا جائے, علی ابن ابی طالب کی یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا.
ذرہ برابر. یہ عجیب منزل ہے, یعنی خدا کی جیسی معرفت مطلوب ہے ویسی معرفت یا نبی کے پاس ہے یا علی کے پاس ہے. اس لیے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ خدا کو یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے, اور مجھے یا خدا جانتا ہے یا علی جانتا ہے, اور علی کو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. علی ابن ابی طالب, کیسے ممکن ہے کہ کوئی علی ابن ابی طالب کی معرفت کا حق ادا کر سکے اور یہ ادعا کر سکے کہ میں عارف ذات علی ابن ابی طالب ہوں. خود علی اپنے تعارف میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہمارے فضائل کی ابتدا ہوتی ہے. علی عقل بشر فکر بشر سے بالاتر ہے, اس لیے فرمایا کہ اما واللہ لقد تکمسا ابن ابی قحافہ. کس کے ساتھ علی کا تقابل کیا جائے؟ کہ اللہ کی قسم ابن ابو قحافہ نے زبردستی خلافت کی قمیص کو زیب تن کر لیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ در حالی کے وہ اس بات کو جانتا ہے, انا محلی منہا محل القطب من الرحا, میرا مقام اس خلافت میں وہی ہے اور اس کائنات میں جو چکی کے پاٹ میں کیل کا ہوتا ہے. اور پھر اپنے تعارف میں کیا فرمایا؟ يَنْحَدِرُ عَنِ السَّيْلِ. اس کائنات میں جتنے بھی فضائل ہیں جتنے بھی کمالات ہیں سب کا سرچشمہ میری ذات ہے. مجھ سے ہو کر یہ فضائل باقی کائنات تک جاتے ہیں, انبیاء غیر انبیاء, اولیاء غیر اولیاء. یہ علی ابن ابی طالب, یہ عزت علی, یہ شرف علی, میں شرمندہ ہوں. وقت تمام ہو گیا. تو جب علی کی ہر نماز ایسی تھی تو پھر یہ کیسے پتا چلا کہ کوئی سائل آیا, مانگنے والا آیا؟ تو جتنی بھی تفاسیر جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا, آپ شان نزول دیکھیے. اگر یوں لکھا جاتا, یوں بیان کیا جاتا کہ جب سائل اگر مسجد میں سیدھا آتا المولى متقیان کے پاس اور آپ دے دیتے تو پھر اعتراض نافذ تھا, اعتراض میں دم تھا. لیکن تمام مفسرین جنہوں نے اس واقعے کو تحریر کیا سب نے لکھا ہے, پہلے سائل آیا مسجد نبوی میں, جتنے بھی بیٹھے تھے ہر ایک کے پاس گیا, مفلوق الحال ہوں, تو ہی دست تو ہی دامن ہوں, پریشان حال ہوں, میری تھوڑی سی مدد کر دو. لیکن بڑے بڑے سیٹ, بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے ثروت مند, بڑے بڑے غنی, بظاہر بہت کچھ تھا لیکن کسی نے کچھ نہ دیا. اگر کسی نے کچھ دیا تو اتنا کم جو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھا. یہاں تک کہ جب ضرورت پوری نہ ہوئی اور یہ عبد خدا جو پریشان تھا, مجبور تھا, اگر ایک ایک سے سوال کر رہا تھا تو مایوس ہو کر جانے لگا. اب بھی علی سے مانگتا, کچھ نہ ملتا, لیکن جانے سے پہلے جیسے ہی مسجد سے نکلنے لگا ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہے, پروردگار بتا کیا آج اپنے بندے کو آج اپنے گھر سے خالی ہاتھ رخصت کر دے گا؟ اب بھی علی سے مانگتا تو کچھ نہ ملتا, لیکن جیسے ہی پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ کیا, پروردگار بتا کیا آج اپنے بندے کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ روانہ کر دے گا؟ جیسے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا, ایک مرتبہ خدا جو علی کے ساتھ ہم کلام تھا اور علی جو خدا کے ساتھ ہم کلام تھا, عاشق نے معشوق سے, ایک مرتبہ حبیب نے محبوب سے کہا, علی ہماری باتیں ہوتی رہیں گی, پہلے میرے بندے کی مشکل آسان کر دیجئے. علی امیر المومنین امام الخاشعین. اور یہاں سے ایک بہت اہم مرحلہ شروع ہو رہا تھا. میں خسران کا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ خسارہ کیا, یہ جو قرآن مجید نے خسارہ بیان کیا, خسارہ سے مراد کون ہے؟ الا الذین کے بعد جو مراحل, لیکن شرمندوں کے وقت ختم ہو, کل یہیں سے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام الخاشعین ہے, اور آپ کے فرزند حسین ابن علی. دو کام استاد آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے کہ علی نے سب کام کیے زندگی میں, دو کام ادھورے رہ گئے, ایک سجدہ اور ایک خطبہ شکشکیہ جس کے کچھ جملے میں نے ابھی پڑھے, ادھورے رہ گئے کا. لیکن بعد میں علی کے بیٹے اور علی کی بیٹی نے آ کر اپنے بابا علی کے دونوں ادھورے کام مکمل کیے. خطبہ بیٹی نے مکمل کیا اور سجدہ بیٹے نے مکمل کیا, اور اس طرح سے مکمل کیا کہ پھر خود سر نہیں اٹھایا, دشمن کاٹ کے لے گئے. اور عجیب, وقت بہت کم ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا تفصیل سے اس ہستی کا ذکر کروں. عجیب, علی امام الخاشعین, حسین امام الخاشعین, اس طرح سے کہ اپنے بابا کے ادھورے سجدے کو 19 کو جب سر رکھا تو ابن ملجم نے ضرب ماری,
سجدہ ناتمام رہ گیا، سجدہ ادھورا رہ گیا۔ کس نے مکمل کیا؟ بیٹے نے، حسین ابن علی نے، اور ایسے مکمل کیا کہ سر اٹھایا نہیں، کاٹ کے لے گئے۔ لیکن کیا مقام ہے اس ہستی کا کہ سر کٹنے کے بعد اس حسین کی زبان پر اس ہستی کا ذکر چل رہا۔ جناب حضرت ابو الفضل عباس کون ہے؟ وقت ہوتا تو میں ایک ایک امام کا جملہ آپ سے متعلق، اتنا شرف ہے کہ جب حضرت ابو الفضل عباس کے فرزند وہ اس طرح سے بچپنے میں مدینے میں دوڑتے ہوئے، امام سجاد بیٹھے تھے، جناب ابو حمزہ سمالی سوالات کر رہے تھے، آپ ان کے جواب دے، اور جناب حضرت ابو الفضل عباس کے فرزند وہ سامنے سے ایسے گزرے تو آپ بات جو کر رہے تھے چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور جب وہ بچہ گزر گیا تو بیٹھ گئے، اور پھر کچھ لمحوں کے بعد جب بچہ پلٹا دوبارہ تو پھر امام سجاد اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر دوبارہ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ گفتگو چل رہی تھی، اور پھر وہ تیسری مرتبہ وہی بچہ آیا اور امام کھڑے ہوئے۔ اب ابو حمزہ سمالی نے تعجب کیا کہ کسی کوئی کام یاد آ جاتا ہے، اس کی انجام دہی کے لیے ارادہ کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، کیا اس بچے کے لیے بار بار کھڑے ہو رہے ہیں؟ ابھی ابو حمزہ سمالی کے ذہن میں یہ سوال تھا، امام کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ امام نے فرمایا، ابو حمزہ سمالی، تجھے کیا معلوم کہ میرے چچا عباس کا مقام کیا ہے؟ اگر یہ بچہ قیامت تک میرے سامنے سے گزرتا رہتا، میں قیامت تک اس کے احترام میں کھڑا ہوتا رہتا۔ ابو الفضل عباس کون ہے؟ وقت تو نہیں رہا، لیکن ایک جملہ آقا امام حسین نے کب یاد کیا جناب عباس کو میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ عرض کرتا۔ حسین کون ہے؟ اللہ نے حسین کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ فلسفہ ارسال نور حسین، تاکہ انسانوں کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اس لیے خدا نے حسین کو بھیجا کہ انسانوں کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور حسین ابن علی کے بعد عباس کو کیوں بھیجا؟ تاکہ انسانوں کو حسین ابن علی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ حسین ابن علی کی معرفت، یہ بہت وزنی جملہ ہے۔ جناب حضرت ابو الفضل عباس بظاہر چہاردہ معصومین کی صف میں شامل نہیں، لیکن کردار اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی سیرت ابو الفضل عباس کا مطالعہ کرے گا تو جناب عباس کے دامن پہ اسے کوئی ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آئے گا۔ مطیع امر مولا، عبد الصالح، جو کلمات زیارت میں آپ کے تعارف کے لیے کیا شرف ہے، عبد محض حسین، یوں غلامی کی، بھائی ہوتے ہوئے، علی کا بیٹا ہوتے ہوئے ساری زندگی کبھی بھی امام کو بھائی کہہ کے نہیں بلایا، کبھی آقا کا، کبھی امام کا، کبھی مولا کا، ان لفظوں کے ساتھ، اور ساری زندگی بچپنے سے ایسا نہیں کہ روز عاشور آپ نے پانی بھرا، پانی کے اوپر پھینک دیا، نہ، بچپنے سے والدہ نے، جناب ام البنین نے آپ کو انگور کا ایک خوشہ دیا اور کہا بیٹا عباس یہ کھائیے، اور آپ بجائے بیٹھ کے کھاتے تو ظرف لے کے گھر سے باہر چل پڑے، اور جناب ام البنین نے آواز دی کہ بیٹا عباس کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ماں آپ جانتی ہے کہ میں نے کبھی آقا حسین کے بغیر سبقت نہیں لی کبھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا نہ کھائیں اور میں کھانا شروع کر دوں؟ یہ وفاؤں کا سلسلہ ہے۔ حسین ابن علی اور جناب حضرت ابو الفضل عباس، کیا شرف ہے، کیا مقام ہے۔ اور مولا متقیٰ نے ہمیں بتانے کے لیے عباس کون ہے، عباس کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے مولا متقیٰ نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل سے کہا، عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب ہیں، جائیں تلاش کریں کسی ایسی خاتون کو، کسی ایسے خاندان سے کہ مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار دے سکے۔ جناب عقیل پہنچے ڈھونڈتے ہوئے، کہا قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس، اور جیسے ہی گئے اور اپنے جانے کی آنے کی غایت بیان کی تو جناب حزام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تو جناب عقیل نے کہا کہ میرے بھائی علی نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ باپ کے علاوہ بیٹی سے بھی پوچھا جائے، اگر اس کی بھی مرضی شامل ہو تو عقد کیا جائے گا۔
ورنہ نہیں ہو. تو جناب حزام نے اپنی زوجہ کو اپنی بیٹی ام البنین کے پاس بھیجا کہ امیر المومنین کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آیا, آپ کا کیا جواب ہے؟ تو کیا جواب دیا بی بی نے؟ آپ کا نام بھی فاطمہ تھا, لقب ام البنین تھا, یہ لقب خود مولا متقیان نے دیا. تو کیا جواب دیا؟ کہا ماں مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں کہ اس موقع پہ مجھے کیا کہنا چاہیے. ہاں میں یہ جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا جنہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لے کے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں اور ام البنین تمہیں مبارک ہو کہ تم عنقریب میرے بیٹے عباس کی ماں بننے ہو. وہ عباس کے جسے فاطمہ زہرا ماں کہے, یہاں تک کہ عقد ہوا اور جناب ام البنین آئیں, اور جیسی آئیں امام حسن, امام حسین, زینب کبریٰ, زینب صغریٰ, ان چاروں بچوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. چاروں نے ماں کہہ کے بلایا. جناب ام البنین کے بڑھتے قدم رک کے کہا میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں, اگر ماں کہیں گے تو میں کیسے اس گھر میں قدم رکھ سکتا. اور پھر وہ دن جس دن حضرت ابو الفضل عباس دنیا میں آئے تو مولا متقیان نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر داہنے کان میں آذان کہی, بائیں کان میں اقامت کہی, اور اس کے بعد کچھ دعائیں تلاوت کر رہے تھے. ایسے میں ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس میرے ہاتھوں پر رکھ دو. مولا متقیان نے جناب عباس کو ثانیہ زہرا کے ہاتھوں پر رکھا اور بی بی نے پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد کان میں کچھ جملہ کہا اور دوبارہ سے جناب عباس کو اپنے بابا کی گود میں واپس رکھا. علی پوچھنے بیٹی زینب آپ نے اپنے بھائی عباس کے کان میں کیا کہا؟ کیا جواب دیا بی بی نے؟ کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی. ماں فاطمہ زہرا نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے یہ وصیت کی تھی, اے میری بیٹی زینب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے اسے گود میں اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا. اے زینب عباس سے کہنا ماں فاطمہ زہرا تمہیں بہت یاد کرتی تھی. کب کب یاد کرتی تھی سیدہ زہرا جناب ابو الفضل عباس کو؟ میں نے روایات میں پڑھا ایک دن مولا متقیان جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے تو جناب ام البنین گھر میں پریشانی کے عالم میں چل رہی تھی صحن میں, اور مولا متقیان نے جب سلام کیا اور پوچھا ام البنین آپ مضطرب ہیں, بے چین ہیں, کیا ہوا؟ کہا آقا بہت وقت گزر گیا, عباس گھر سے باہر ہیں, ابھی تک واپس نہیں آئے. فرمایا عباس چھوٹے نہیں ہیں, آ جائیں گے. عرض کیا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں, مبادا کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے, تو اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے. ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے. کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں کسی قبر کے قریب. عباس کھڑے زار زار گریہ کر رہے تھے اور زیر لب کچھ الفاظ ادا کر رہے تھے. علی قریب پہنچے کہ سنے عباس کیا بات کر رہے ہیں. اب جو علی قریب پہنچے تو سنا عباس کہہ رہے تھے اے بی بی میں نے سنا ہے کسی ظالم نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی. اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا. اے بی بی میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے. اے بی بی میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا مارا تھا. اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تمہیں اتنی بڑی جرأت کیسے ہوئی. میں نے پڑھا مولا متقیان آگے بڑھے, حضرت ابو الفضل عباس کو سینے سے لگایا اور پھر پوچھا بیٹا آپ کی ماں گھر پہ آپ کے لیے مضطرب ہیں, آپ بہت دیر سے یہاں کھڑے ہیں, کیسے آئے؟ تو جناب عباس نے جواب دیا, کہا بابا میں اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھا تو دوران تلاوت میں نے محسوس کیا کہ کوئی برابر مسلسل مجھے پکار رہا ہے, آواز دے رہا ہے. یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کہاں سے آواز آ رہی ہے تو میں سمجھا کہ مجھے جنت البقیع سے آواز آ رہی ہے. کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا بیٹے عباس میرے قریب آ جاؤ, میں بہت قریب سے تمہارے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہوں. یہ ابو الفضل عباس ہیں, سراپا وفا,
سراپا وفا آپ سے متعلق اب مسلمانوں سے ہٹ کر، سنیوں سے ہٹ کر، شیعوں سے ہٹ کر، یہاں تک ایک عیسائی خاتون نے، علامہ تقی جعفری نے اپنی کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت میں یہ جملے لکھے. میں شرمندہ ہوں، وقت تمام ہوا، لیکن یہ 2 جملے سن لیجیے. کہا کہ اس خاتون نے، ایک عیسائی خاتون، اس کے حوالے سے علامہ تقی جعفری نے اپنی کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ انسانیت میں کہا کہ عیسائی خاتون نے لکھا کہ وجود مبارک ابو الفضل العباس کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، کسی گروہ کی میراث نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ عباس صرف ہمارے ہیں. کہا کہ اس وقت تک دنیا میں یہ انسان 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں 21 تہذیبیں گزار چکا ہے، 21 تمدن گزار چکا ہے، 21 کلچر گزار چکا ہے. اور پھر کہا کہ ہر انسانی تہذیب میں کچھ قدریں پائی جاتی، کچھ ویلیوز ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسانی تہذیب ہر قدر کو ایک جیسی پسند کا مظاہرہ کرے. نہ، ضروری نہیں. ہو سکتا ہے ایک تہذیب ایک قدر کو بہت اہمیت دے، لیکن دوسری تہذیب آ کر اس قدر کو وہ اہمیت نہ دے. لیکن تمام انسانی تہذیبوں میں، تمام انسانی ثقافتوں میں ایک قدر اور ویلیو وہ ہے جسے 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں ہر تہذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا، اور اس قدر کا نام ہے وفا. اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس. اور پھر اس عیسائی خاتون نے یہ جملہ لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی ابو الفضل العباس جیسی با وفا ہستی کے قدم پڑ چکے ہیں. یہ عباس جن پر بشریت کو ناز ہے، کہ ایک ہندو شاعر نے یہ کلام لکھا ہے کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. یہ عباس جن پر بشریت کو ناز ہے، حسین بھی علی کے بیٹے ہیں، عباس بھی علی کے بیٹے ہیں. وہ بچپنا ہے اور پھر ساری زندگی، یہاں تک کہ جب مدینہ سے چلے مکہ، اور پھر مکہ رکنے کے بعد جب کربلا آئے، اس سارے سفر میں سید ابن طاؤس نے یہ جملے لکھے. کہا کہ اس سارے سفر میں اصحاب پیچھے تھے، مخدرات عصمت و طہارت ان سے پیچھے تھی، آقا حسین سب سے آگے تھے، اور 2 ہستیاں امام حسین کے داہنے بائنے چل رہے تھے. داہنے جانب جناب علی اکبر اور بائیں جانب جناب ابو الفضل عباس کی سواری چل رہی تھی. کہا لیکن فرق یہ تھا کہ جناب علی اکبر کی سواری امام حسین کی سواری کی بالکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور جناب ابو الفضل عباس فاصلہ رکھ کے چلتے تھے. کسی صحابی حسین نے جناب عباس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ جناب علی اکبر تو اپنے بابا کے ساتھ مل کے چلتے اور آپ فاصلہ رکھ کے چلتے ہیں، لیکن اپنی نگاہیں مسلسل آقا حسین ابن علی میں رکھتے ہیں. تو کیا جواب دیا؟ کہ ادب اجازت نہیں دیتا، ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں ساتھ مل کے چلوں. کیوں؟ کہا کہ میرے آقا کا قد درمیانہ ہے، میرا قد بڑا ہے، اگر ساتھ مل کے چلوں گا میرا سر اونچا نظر آئے گا. اور عباس کو گوارا نہیں ہے کہ عباس کا سر اپنے سردار سے اونچا نظر آئے. یہ عباس سراپا وفا. بہت واقعات میرے ذہن میں تھے، میرا جی چاہ رہا تھا آج میں تفصیلی بیان کروں. یہ عباس کون ہے؟ روز عاشور بڑی مشکلوں سے 2 شخصیتوں کو بڑی مشکل سے اجازت ملی. ایک جناب قاسم ہے، دوسرے جناب حضرت ابو الفضل عباس ہے. یہاں تک کہ جناب ابو الفضل عباس مسلسل یعنی شروع سے آغاز معرکہ سے بار بار اجازت طلب کر رہے اور حضرت مؤخر کر رہے تھے. یہاں تک کہ جب آخری مرحلہ آیا اور اصرار حد سے بڑھا تو تب بھی اجازت نہیں دی. یہاں تک کہ جب خیموں سے گریے کی آوازیں بچوں کی بلند ہوئی، العطش کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، تو ایک مرتبہ کسی بچے سے کہا کہ سکینہ کو بلا کے لے آئے. اور جب جناب سکینہ سے کہا کہ اگر آپ کسی طرح چل کر بابا کے سامنے میری سفارش کر دیں، میں آپ کے لیے بچوں کے لیے پانی لانے، تفصیلات بہت زیادہ ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اجازت ملی ہے، لیکن کربلا کے واحد شہید ہیں جو ہاتھ میں تلوار لے کر نہیں گئے. جتنے بھی شہید ہیں کربلا کے ہر ایک نے کسی نہ کسی حد تک جنگ کی ہے، لیکن ابو الفضل عباس تلوار لے کر کسی مقتل کی کتاب میں، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا حضرت کے پاس تلوار ہو. نہ ایک نیزہ دے کے بھیجا گیا، ایک مشق دے کے بھیجا گیا، لیکن اتنے بڑے شجاع تھے حضرت ابو الفضل عباس. قرآن مجید نے جو انسان کی شجاعت کی آخری حد بیان کی ہے کہ انسان ایک وقت میں جتنا بھی شجاع ہو 10 افراد سے زیادہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر مقابلے میں 10 آ جائیں قرآن کہتے ہیں جہاد ساکت ہو جائے گا، لیکن یہ ابو الفضل عباس ہیں. شط فرات پر 4000 افراد کا پہرا ہے، لیکن اتنے بڑے شجاع ہیں ابو الفضل عباس کہ جس طرف بڑھ رہے تھے تلوار نہ ہونے کے باوجود سپاہی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے.
یہاں تک کہ آپ بڑھتے چلے گئے اور 4000 افراد کا کم سے کم محاصرہ توڑ کر جب شط فرات پہ پہنچے ہیں، مشق کو پانی سے بھرا ہے اور پیاسے لوٹے ہیں، یہ وہ مرحلہ تھا۔ میری خواہش تھی تفصیلی مسائل بیان کرتا، لیکن اب 2 جملے سنیں۔ یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی ابو الفضل عباس پانی لے کے خیام کی طرف چلے، اس سارے حصار کو توڑتے ہوئے، ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا یہ مشکل مرحلہ ہے، اگر حسین کے خیام تک پانی پہنچ گیا، سارے کے سارے 11 جرنیلوں کو اکٹھا کر کے کہا سارے فوجیوں کو اکٹھا کرو، سارے سپاہیوں کو اکٹھا کرو، چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاؤ، یہاں تک کہ ایک جھاڑی کے پیچھے، ایک گھاٹی کے پیچھے چھپ کر تو عامر ابن طفیل نے وار کیا، ایسا وار جس سے حضرت کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ بس میرے عزیزوں، یہاں تک کہ اگلی گھاٹی میں ایک دوسرے دشمن نے وار کیا اور پھر حضرت کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ جب دونوں بازو قلم ہوئے تو مشق کو آقا نے اپنے دہن میں لیا، اپنے دانتوں میں لیا۔ اس کے بعد وہ مرحلہ ہے جسے بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، یہاں تک کہ جب ہرملہ سے مختار ثقفی نے پوچھا تھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے کربلا میں 4 تیر چلائے تھے۔ 2 تیر کل عرض کروں گا، لیکن پہلے 2 تیر کا پہلا تیر میں نے مشق ابو الفضل عباس میں چلایا تھا، دوسرا تیر میں نے چشم ابو الفضل عباس میں چلایا تھا۔ یہ کربلا کا تیر جو حسین ابن علی کے جرنیل ابو الفضل عباس کی باہنی آنکھ میں لگا ہے، جیسی تیر لگا مجھے بتائیں آپ کی آنکھ میں کانٹا چبھ جائے آپ کیسے نکالتے ہیں؟ ہاتھ سے نکالتے ہیں، جس کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں وہ تیر کیسے نکالے؟ ایک مرتبہ تیر کو نکالنے کے لیے ابو الفضل عباس نے اپنے دونوں زانو بلند کیے اور اپنے دونوں زانوؤں میں اس تیر کو کھینچنا چاہا، یا پشت سے ایک شقی نے لوہے کا وزنی گرز مارا، جس کے بعد ابو الفضل عباس خود کو زین فرس کے اوپر سنبھال نہیں سکے۔ میرے عزیزوں، مقتل کی کتابوں میں یہ جملے درج ہے، شام میں جب سر واپس کیے گئے تھے، سب کے سر تشت میں رکھ کے پیش کیے گئے تھے، ایک سر وہ تھا جو کپڑے کے تھیلے میں رکھ کے پیش کیا گیا۔ یہ کس کا سر تھا؟ یہ ابو الفضل عباس کا سر تھا، اس لیے کہ یہ سر اتنا زیادہ مجروح ہو چکا تھا۔ بس میرے عزیزوں، کیا صرف سر شگافتہ ہوا؟ نہ، ایک مرتبہ آواز دی یا اخا ادرک اخاک، بھیا اپنے بھائی کی مدد کیجئے۔ ایک مرتبہ حسین اٹھیں، لیکن اپنے راہوار کی طرف جانے کے بجائے، یہ مقتل کے جملے، حسین اپنے گھوڑے کی طرف جانے کے بجائے دوسری جانب چلے۔ ثانی زارا نے پوچھا بھیا حسین گھوڑے کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ فرمایا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ بہت مشکل مرحلہ تھا حسین ابن علی کا عباس کی لاش پر آنا، کیا منظر تھا، کیا وفا تھی۔ اس سے پہلے کہ حسین عباس کو سلام کرتے، اتنے آشنا تھے اپنے آقا کے قدموں کی آہٹ سے کہ جیسے ہی حسین ابن علی قریب پہنچے، جناب عباس نے سلام میں پہل کی، قدموں کو اس طرح سے آپ نے پہچانا، یہاں تک کہ جیسے آئے اب ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہے۔ آقا حسین نے اپنے جناب کا عباس کا سر اپنے ایک زانو پہ رکھا ہے، اور اس کے بعد بڑی باتیں ہیں۔ ایک جملہ کہا جناب عباس نے، کہا آقا بس میری ایک خواہش ہے دنیا سے جاتے ہوئے، بس ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہ میں نے اپنی ماں سے سنا تھا، میں نے ام البنین سے سنا تھا، جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ میں جب دنیا میں آیا تھا میں نے سب سے پہلے آنکھیں کھول کر آپ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آقا اب خواہش ہے دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے۔ آقا میں آپ کو زحمت نہ دیتا لیکن میرے ہاتھ موجود نہیں ہے۔ آقا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہے، اگر زحمت نہ سمجھے میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ ایک مرتبہ آقا نے آنکھ کا خون صاف کیا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آقا حسین جھکے عباس کے سینے پر، سینے سے لگایا، کہا عباس ساری زندگی تو نے مجھے کبھی آقا کہا ہے، کبھی امام کہا ہے، کبھی مولا کہا ہے، کبھی زندگی میں بھائی نہیں کہا۔ آج میری آخری خواہش ہے
کہ زندگی سے جاتے ہوئے ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ. ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنا رخ کیا مدینے کی طرف, کہا ام البنین مجھے معاف کیجئے گا, آپ نے ہمیشہ کہا کبھی زندگی میں اپنے آقا کو بھائی نہ کہنا, لیکن آج آقا کا حکم ہے. ایک مرتبہ ایک بی بی ظاہر ہوئی ہیں, کون؟ فاطمہ زہرا. کہا عباس حسین کو بھائی کہو, مجھے اپنی ماں کہہ کے بولو. علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار. شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار. کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار. مشکیزہ چھدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار. مشکیزہ چھدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار. اے شیر جوائے پسر حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار. اے شیر جوائے پسر حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم. لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم, لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم. دست اکبر میں پھر بھی تھڑ تھڑاتا ہے علم, دست اکبر میں پھر بھی تھڑ تھڑاتا ہے علم, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم. لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم, لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم. دست اکبر میں پھر بھی تھر تھراتا ہے علم, دست اکبر میں پھر بھی تھر تھراتا ہے علم, خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم, خون
خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم۔ خیمہ اقدس میں بچے بے سہارا رہ گئے، خیمہ اقدس میں بچے بے سہارا رہ گئے، ٹوٹ کر سب کی امیدوں کے ستارے رہ گئے، ٹوٹ کر سب کی امیدوں کے ستارے رہ گئے۔ کیا علمدارے جلی دریا کے نعرے رہ گئے، کیا علمدارے جلی دریا کے نعرے رہ گئے۔ خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم۔ دیر سے پیاسی سکینہ کو گلا پانی کا ہے، دیر سے پیاسی سکینہ کو گلا پانی کا ہے، منتظر ہر طفل جانے وفا پانی کا ہے، منتظر ہر طفل جانے وفا پانی کا ہے۔ کیا کریں گے جن کے دل کو آسرا پانی کا ہے، کیا کریں گے جن کے دل کو آسرا پانی کا ہے۔ خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم۔ آس میں ہے صبح سے بچے یہ ستم کیا ہو گیا، آس میں ہے صبح سے بچے یہ ستم کیا ہو گیا، پھر نہ آیا لوٹ کر خیمے سے باہر جو گیا، پھر نہ آیا لوٹ کر خیمے سے باہر جو گیا۔ کیا علم بردار دریا کے کنارے سو گیا، کیا علم بردار دریا کے کنارے سو گیا۔ خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم۔ لشکر دشمن کو جس نے روند ڈالا ہے کہاں، لشکر دشمن کو جس نے روند ڈالا ہے کہاں، ہاتھ کٹوا کر علم جس نے سنبھالا ہے کہاں، ہاتھ کٹوا کر علم جس نے سنبھالا ہے کہاں، مشک دانتوں میں دبا کر آنے والا ہے کہاں، مشک دانتوں میں دبا کر لانے والا ہے کہاں۔ خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم۔ بے کسوں کو خون بھری صورت دکھائے یا نہیں، بے کسوں کو خون بھری صورت دکھائے یا نہیں، درد و غم کا ایک اور طوفان اٹھائے یا نہیں، درد و غم کا ایک اور طوفان اٹھائے یا نہیں۔ یہ تو کہہ دیجئے علم خیمے میں جائے یا نہیں، یہ تو کہہ دیجئے علم خیمے میں جائے یا نہیں۔ خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم۔ لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم، لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم۔ دست اکبر میں پھر بھی تھر تھراتا ہے علم، دست اکبر میں پھر بھی تھر تھراتا ہے علم۔ خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے۔ یا عباس 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 یا عباس
ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، 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 تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، سوکھی زبان ہونٹوں پہ اصغر پھراتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، سوکھی زبان ہونٹوں پہ اصغر پھراتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، خیموں کو توڑ توڑ کے جب تیر آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس 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 آتے ہیں، اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، خیموں کو توڑ توڑ کر جب تیر آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس 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 آتے ہیں، کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے، دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے، راہ خدا میں کس طرح سر کو کٹاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں،
ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں عباس کے بازو کٹے عباس کے بازو کٹے عباس کے بازو کٹے عباس کے بازو کٹے دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے وہ خاک پہ کیسے گرے وہ خاک پہ کیسے گرے کہتے ہوئے مولا سلام مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 عباس کے بازو کٹے عباس کے بازو کٹے دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے وہ خاک پہ کیسے گرے وہ خاک پہ کیسے گرے کہتے ہوئے مولا سلام مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس